बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज का प्रोग्राम इंतहा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो बड़ी अहम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पीडीएम का जो 19 जनवरी को इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होने जा रहा है, और उसका जो मोटिव है वो फॉरेन फंडिंग केस है जो पीटीआई के ख़िलाफ़ दायर किया गया इलेक्शन कमीशन में। और दायर करने वाले भी पीटीआई के ही एक मुनरिफ रुकन हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ से इख्तलाफ है, और वो बुनियादी तौर पे ये केस लेकर गए थे। और उस केस में ओवरऑल यही कहा गया था कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग की जा रही है उसके तमाम तर रिकॉर्ड सामने लाए जाएं, और उसमें करप्शन के भी इल्ज़ामात थे और इस तरीके से बाकी चीज़ें थी। दूसरी जो आज की बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम अर्नाब गोस्वामी है। वो टीवी शोज़, प्राइम टाइम शोज़ करते हैं, और वो अपनी कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से पहले से बड़े मशहूर थे। और शोज़ में उमूमन उनका जो रद्द अमल है वो बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा गैर महज़ब होता है। उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं जिसमें ये चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि जो पुलवामा हमला हुआ है वो बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया, और तमाम तर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अर्नाब गोस्वामी को पहले मिल चुकी थी। जो चैट उन्होंने की है उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पे इस पूरे मामले से आगाह थे, और उन्हें ये पता था कि एक इस तरह का बड़ा कश्मीर में इंसिडेंट्स होने वाला है। इस वाक़े के बाद खित्ते की जो सूरत हाल है वो बदल जाएगी, जंग का माहौल बन जाएगा, और पुलवामा के रद्द अमल में फिर हिंदुस्तान एक एयर स्ट्राइक की कोशिश करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पहले से पता थी। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, और आप तक जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन कमीशन उस हवाले से क्या कर सकता है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो अर्नाब गोस्वामी के मामले पे जो हिंदुस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स इस पे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और अर्नाब गोस्वामी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ सबसे पहले पीडीएम के रहनुमा होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अकबर एस बाबर साहब से बात करेंगे जो इस पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के जो एप्लीकेंट हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने इस केस को लेके गए। एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आ रही है। इस हवाले से हम ये जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस एहतजाज का हिस्सा होंगे बज़ात खुद, और ऑब्जेक्टिव क्या है पीडीएम की तरफ से ये जो एहतजाज बाहर होने जा रहा है, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किस उम्मीद के साथ आप इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं? देखिए, 19 तारीख को ये पीडीएम का फैसला है, और उसमें अगर बिलावल साहब की कोई कमिटमेंट वहाँ ना हुई, मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर कोई ऐसी कमिटमेंट ना हुई तो वो भी तशरीफ लाएंगे, और अगर वो ना आ सके तो हमारी बाकी सारी लीडरशिप इंशाल्लाह इसमें हम शामिल होंगे। ये पीडीएम का फैसला है, हम इस फैसले के साथ हैं। हम इलेक्शन कमीशन से उसको ख्वाब खरगोश से जगाना चाहते हैं कि लोगों के फैसले तो आप दिनों में कर दें, और तहरीक इंसाफ का फैसला है फॉरेन फंडिंग केस का, ये आप फाइल दस्तक थाने में बैठ दें। लेकिन एक तो हुआ कि हमारे उस नोटिस से या हमारी उस डेट से, इब्तिदा की डेट से वो फाइल कहीं से निकली, और अल्टीमेटली पीटीआई को अपना इकबाल जुर्म करना पड़ा। उससे पहले शहीद हो रही है उसके ओरिजिनल स्टैंड से। तो ये भी एक इंतजार ज़मान है कि जो लोगों को इलेक्ट करते रहे आज वो उस कटहरे में खड़े हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमें तवक्को है कि अब इकबाल जुर्म होने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये उसी लिए कि इलेक्शन कमीशन बिला इम्तियाज सबके साथ सलूक करे, और इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री कराने में अपना रोल अदा करे। ये पार्टीजन न बने, यही हमारा सारे इदारों से है। ये एक स्ट्रगल है कि हम अपने इदारों को, उनकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करें, ट्रांसपेरेंट करें, तो इसको का ट्रस्ट बिल्ड हो ताकि पाकिस्तान में जमहूरी अमल मुस्तकिल। जी, कमरज़मान कायरा साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जमातों के इस एहतजाज के बाद अगला लाएमल क्या हो सकता है? क्या इसके बाद कोई मार्च, कोई एक्टिविटी, कोई और ऐसा आपका प्लान है, कोई चीज़ डिस्कस हो रही है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? क्योंकि इस वक्त तक तो हमें ये लग रहा है कि हुकूमत कोई ज़्यादा परेशान नहीं है इस सारे एहतजाजी मार्च से या इस पूरे एहतजाजी प्रोसेस से। जो बाकी हमारे ऑलरेडी तयशुदा शेड्यूल है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर रैलीज है, वो करने के बाद फिर 31 को
جو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن کل بھی ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے 18 کو, اس سے بھی اندھا کے لائے عمل کی بات کی جائے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر یہ بتائیں کہ جو استعفوں والا معاملہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنے استعفے موصول ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو یا سینئر لیڈرشپ میں جو استعفوں والے آپشن کو بہتر آپشن سمجھتے ہیں؟ یہ تو بہت دن پہلے ہم آپ کو اطلاع دے چکے تھے کہ پیچھے سارے چیئرمین صاحب کے پاس جمع ہیں اور وہ جس وقت چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور استعفوں کے معاملے پہ پارٹی کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہم اپنے اوریجنل چارٹر پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تمام اقدامات اٹھا کے اور اپروپریٹ ٹائم پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ استعفوں کا آپشن اب ضروری ہے تو پھر استعفوں کا آپشن بھی ہو جائے گا. ٹھیک سر, آپ سے سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سینٹ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جانے کا اعلان کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کا اپوزیشن اتحاد کو بڑا کمزور نہیں کر دے گا؟ کیونکہ اگر آپ سارے کے سارے لوگ اپوزیشن اس کا حصہ نہ بنتے تو اس صورت میں حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا تھا, لیکن ایسی صورتحال میں تو حکومت کے لیے آپ نے مزید آسانی پیدا کر دی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی سینٹ کے الیکشن کو نہیں ہونے دیں گے کچھ ہمارے دوستوں کا خیال تھا. پیپلز پارٹی کا خیال یہ پہلے دن سے نہیں تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم الیکشن نہیں روک سکیں گے ٹیکنیکلی. تو جب ہم نے اپنے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں ان سے مشاورت کی اور اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس بھی دیکھے اپنی سی میں, تو ہم نے بہت سارے سفارشات پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی کے سامنے رکھے اور انہوں نے ہم سے ایگری کیا کہ ٹیکنیکلی اگر ہم ساری اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں اور سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو صرف سندھ کی حد تک الیکشن ہوگا, باقی ملک میں الیکشن ہوگا. تو ہم عمران خان یا پی ٹی آئی کو کیوں واک اوور دیں کہ وہ پورے ملک کے اندر سبھی جگہوں پہ اپنی مرضی کے لوگ منتخب کرائیں اور پھر جس طرح ان کی عادت ہے کہ وہ قانون سازی کریں جس سے ملک کو نقصان پہنچے, پہلے بھی وہ اس کے لیے کوشاں رہے. تو یہ اور سینٹ کیونکہ ہمارا مسلسل ادارہ ہے, اس کے اندر اس کو ڈیزالو کرنے کا یا اس کو تبدیل کرنے کا تو ہمارا بھی نعرہ یا ہمارا مطالبہ نہیں تھا. لہٰذا یہ فیصلہ کیوں کیا جائے, تو اس پہ ساری جماعتوں نے ایگری کیا اور ہم اب اپنے نقطہ نظر پہ کھڑے. جی ٹھیک, آپ کی بات درست ہے, آپ کا ظاہر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس تجویز کے ساتھ ہوں گی جیسے آپ نے فرمایا, یا وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گی یا وہ استعفے دیں گی؟ اس حوالے سے روشن ڈالیے گا پلیز. ہم نے اس سے ایگری کیا ہوا ہے, ہم نے اس سے ایگری کیا. یہ بات تو کہہ چکے جی, یہ بات تو اعلان ہو چکی. جی ٹھیک, آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا. سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, تو کیا آپ سارے لوگ مل کے کوئی متفقہ چیئرمین سینٹ لا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم اتحاد چیئرمین سینٹ کے لیے, ڈپٹی چیئرمین کے لیے کوئی اپنا متفقہ امیدوار لے آئے؟ یہ جب وقت آئے گا تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جب وقت آئے گا تو لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, اس لیے اس کے بارے میں میرا کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ قمرزمان قاہرہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہم نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمرزمان قاہرہ صاحب سے, جنہوں نے 19 جنوری والے جو احتجاج ہے پی ڈی ایم کا, اس میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح ساتھ کھڑی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تو وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے. اور اس کے ساتھ سینٹ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گی. تاحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ متفقہ طور پہ کوئی امیدوار بھی سامنے لائیں گے یا نہیں, یہ ظاہرہ اگلے دنوں میں پی ڈی ایم اس کا فیصلہ کرے گی. ناظرین, ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے قمرزمان قاہرہ صاحب, جنہوں نے یہ وضاحت کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو پی ڈی ایم کا 19 جنوری کو احتجاج ہونے جا رہا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس جو ایک ٹائم سے جس پہ سنا نہیں جا رہا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا, اس کو ایکٹیویٹ کرنا, اس پہ فیصلہ سامنے لانا ہمارا بنیادی مقصد ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ اکبر ایس بابر صاحب, جنہوں نے بیسیکلی یہ کیس دائر کیا تھا. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھیں کہ جب آپ الیکشن کمیشن میں یہ کیس لے کے گئے تھے, اور کن گراؤنڈز پہ بیسیکلی آپ نے اس کیس کو دائر کیا تھا, ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اس
کے پیچھے 3 سال کی تاریخ ہے، کیونکہ نومبر 2014 میں تو ایک فائنل اقدام لیا گیا، کیس کیا گیا. اس سے پہلے 2011 اگست اور ستمبر میں جب یہ معاملات میرے اور عمران خان کے درمیان میں وہ ہوئے تو اس وقت میں نے پھر میرے علم میں آیا کہ بہت بڑے پیمانے پہ اب پیسہ آ رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ اس پیسہ جو ہے غیر قانونی ذرائع سے آ رہا ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، اور اس کرپشن کے نتیجے میں جو ہے وہ پورا اعتماد جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے. جی تو ہم نے سر یہ جو پیسے آ رہے تھے یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آ رہے تھے آفیشلی یا مختلف میرے پاس دیکھیے میں نے مختصراً آپ کو کہوں کہ میں نے ستمبر 2011 کو عمران خان کو 7 صفحے کا شاید خط لکھا. اس میں نے یہ تمام معاملات کی نشاندہی کی. اس سے پہلے میرا اور ان کا ایک ای میل پہ چین بھی چلی جو میں عمران کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پارٹی میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، اس میں تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالوڈ ہے، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ جب جو لوگ پارٹی کے فنڈز کو مینج کرتے ہیں وہ جب اپنے آپس میں کاروباری تعلق بھی ان کا بنتا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پارٹی کے جو فنڈز آ رہے تھے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن اور دوسرے کی غیر قانونی ذرائع سے سر کرپشن کر کون رہا تھا پی ٹی آئی کا؟ آپ کے خیال سے کوئی کون سے لوگ تھے؟ پرائم منسٹر جو موجودہ عمران خان صاحب کا اوپر ڈائریکٹلی آپ کو شک تھا یا ان کے علاوہ کوئی تھا؟ کہ میں کسی کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے تمام شواہد اور سب کچھ جو عدالت ہے، جو کنسرنڈ ادارہ ہے آئینی، اس میں نے جمع کرا دی ہے. میری تو یہ توقع تھی کہ فیصلہ آئے گا. دیکھیے جب میں نے ان کو عمران خان کو جب 2011 میں خط میں لکھا، میں نے تمام چیزوں کی نشاندہی کی. اور میرا مطالبہ کیا تھا؟ میرا مطالبہ یہ تھا کہ جی آپ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ یہ معاملات اگر باہر گئے تو پارٹی کی کریڈیبلٹی کو بڑا نقصان پہنچے گا. میں نے اس وقت لکھا کہ اگر یہ کام نہیں روکا گیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیگل جیپرڈی، میرا لفظ تھا لیگل جیپرڈی، یعنی قانونی طور پہ بہت بڑے خطرات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات ہم کر رہے ہیں ستمبر 2011 کی، اور وہ یہ جو خط ہے یہ عدالت کا ریکارڈ کا حصہ ہے، الیکشن کمیشن میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی جب یہ معاملات گئے تو میں نے یہ تمام نشاندہی کر دی. تو اس کے بعد میں یہ توقع کرتا تھا، میں نے کہا جسٹس وجی کے نیچے ایک کمیٹی بنائے اور پارٹی کے اندر یہ احتساب کریں، اور پارٹی جب یہ احتساب کرے گی جو بھی وہ نشاندہی کرتے ہیں ان کا فیصلہ. تو خان صاحب نے سر کیا کوئی سٹیپ لیا آپ کے کہنے پہ یا آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا اس وقت؟ یہی مسئلہ ہوا نا، مجھے نظر انداز کیا. پھر ان کے جو برادر نسبتی ہیں وہ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ اندر ہم احتساب کمیٹی کی جگہ آپ ایسا کریں کہ ایک اسپیشل آڈٹ کرا لیتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ یہ اس میں سنجیدہ تو نہیں ہے، الیکشن سے پہلے ان کو شاید خوف تھا کہ میں میڈیا میں نہ چلا جاؤں. میرا مقصد پارٹی کو نقصان نہیں، میرا پارٹی کی اصلاح تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو اسپیشل آڈٹ مارچ میں عمران خان نے خود کروایا تو اس میں میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. اب اور یہ وہ آڈٹ رپورٹ ہے جس کو آج وہ تسلیم نہیں کر رہے الیکشن کمیشن میں، اس کو اون نہیں کر رہے، یعنی یہ ان کے اپنے دستخطوں سے وہ تمام ریکارڈ موجود ہے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ میں، آپ جا کے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس میں تمام وہ جو میرے خدشات تھے، جو میرے الزامات ہیں وہ ثابت ہو گئے. تو اب کارروائی ہونی چاہیے تھی، تو کارروائی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہی لوگوں کو ساتھ رکھا اور وہی تمام معاملات اسی طرح اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ چلے گئے جو بگڑ گئے. تو پھر میں نے نومبر 2014 میں یہ کیس کے دیکھیے ایک اس کا فنڈامنٹل اصول ہے، یہ یاد رکھیے. میں نے عمران کو بار بار میں یہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہوں کہ جو مدینے کی ریاست تھی وہاں پہ نہ نیب ہوتا تھا، نہ ایف آئی اے تھی، نہ کچھ تھی. وہاں پہ ہمارے جتنے بھی جو محبوب تھے، جو قیادت تھی، وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ معاشرے کو ایک پیغام دیتے تھے. یہ سب سے پاورفل طریقہ ہے ایک معاشرے کو بتانے کا کہ اب وہ پرانے جو معاملات ہیں اس طرح نہیں چلیں گے. یہی وہ تبدیلی کا راستہ تھا کہ آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، پھر آپ دوسرے پہ الزام اٹھائیں. جب ہمارے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں برائیوں میں اور کرپشن میں اور غیر قانونی فنڈنگ میں، اور ہر لحاظ سے ہم اس کی اصلاح کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا. اسی لیے میں نے پھر یہ فوکس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رول ماڈل بننا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک رول ماڈل بنتا تو آج پاکستان کی سیاست مختلف ہوتی. اگر میرے جتنے جو معاملات ہیں آج تو عوام کو پتہ چل گیا نا، یہ جو تمام اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جو معاملات ہیں پاکستان کے، جو اقتصادی تباہی ہے، یہ تو تبدیلی نہیں ہے، تباہی ہے. تو سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کیس دائر کیا تو آپ کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے
آپ کو کیا بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کی بنیاد پہ کیا فیصلہ دے سکتا ہے؟ یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں بیسیکلی؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس فیصلے میں کن کن فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن سے تو میری صرف ایک ہی توقع ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ دے. قانون موجود ہے, ثبوت موجود ہے. اب دیکھیے نا, اب میں اپنی بات نہیں کرتا, الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں, ان کی زبان میں بات کرتا ہوں. الیکشن کمیشن نے جب یہ 3 سال سے 4 سال کیس چلا تو پھر آخر میں مارچ 2018 میں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, اس کی فیکٹ فائنڈنگ کریں, اور جو فیکٹس ہیں وہ کمیشن کے سامنے رکھے اور کمیشن اس پہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی کتنا پیسہ ہے, کہاں سے آیا, غیر قانونی اکاؤنٹس میں گیا, ہنڈی کے ذریعے آیا, امپلائیز کے اکاؤنٹ, جو بھی میں نے نشاندہی کی ہے ثبوت, اس کی آپ تحقیقات کریں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 28-29 مہینے بعد انہوں نے 17 اگست کی تاریخ دی 2020 کی الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو کہ آپ رپورٹ مکمل کریں. یہ بہت زیادہ طویل ہو گیا معاملہ. تو جب انہوں نے رپورٹ دی تو 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن اپنے آرڈر میں کہتا ہے اپنی کمیٹی کو کہ یہ ناقص ہے, یہ رپورٹ جو ہے نامکمل ہے, آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا, آپ نے ثبوتوں کی تصدیق تک نہیں کی. یہ 28 مہینے بعد الیکشن کمیشن اپنی کمیٹی کو کہہ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے میرے تحفظات تھے وہ تو الیکشن کمیشن خود ثابت کرتا. پھر میں کہتا ہوں کہ جب وہ 23 بینک اکاؤنٹس نکلے جن میں سے اکثریت جو بینک اکاؤنٹس وہ ای سی پی الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے, ان اکاؤنٹس جب ہوئے وہ مجھے یہ دیتے نہیں ہیں. مجھے پی ٹی آئی نے جتنے بھی مالی اپنے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ ڈاکومنٹ ہمیں نہیں دیتے, جبکہ ہم فریق ہیں, ہمارا حق بنتا ہے. الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے کہ یہ ان کو دے, ہائی کورٹ کا انہوں نے کہا کہ اس کو سیکرٹ رکھو, وہ انہوں نے مسترد کیا. ٹھیک ہے, تو پھر کمیٹی کیا کرتی ہے؟ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن کی دستاویز میں موجود ہے کہ جی ہم یہ تمام ڈاکومنٹس, خاص کر یہ 23 بینک اکاؤنٹ, یہ اکبر بابر کو اس لیے دے رہے کہ پی ٹی آئی اعتراض کرے گی. تو پھر میرا یہ موقف ہے کہ بھائی جس کی خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, اگر وہ تحقیقاتی عمل پہ اس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر شفاف تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جس پہ الزام ہے اگر وہ اپنے خلاف تحقیقات کے عمل پہ اتنا متاثر کر رہا ہے, اتنا اثر انداز ہو رہا ہے, جبکہ وہ قانون کے طور پہ میرا حق بنتا ہے کہ تمام ڈاکومنٹس ہیں. سوال یہ ابھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی میں سر اب کیا اس وقت کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا سن لیں, میں کہتا ہوں نہ صرف اس کمیٹی کے اجلاس کو اوپن کیا جائے, اس میں میڈیا کی اجازت ہو, اس میں سول سوسائٹی کی اجازت ہو, اس میں جو بھی آبزرور سب کو بیٹھ کے سامنے دیکھے تو صحیح. یہ قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں اس کی تحقیقات نہیں ہو رہی, کیوں اس کا فیصلہ رکا ہوا ہے. لیکن نا یہ تو ایک بنیادی, میں تو سر ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے سٹیٹس کیا ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ کب اب آنے والے دنوں میں کوئی ڈیٹ ہے اس کی, فیصلہ ہو چکا ہے, محفوظ ہے سٹیٹس بتائیں. ابھی تو فیصلہ تو ابھی اتنا جلدی شاید ممکن نہ ہو, 20 تاریخ تو اگلی تاریخ ہے. لیکن لیٹسٹ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ جو ابھی لیٹسٹ دستاویز جمع کرائی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری 2 جو ایجنٹس ہیں, اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ, یہ امریکہ کے سے حوالے سے, سعودی عرب, ڈنمارک, آسٹریلیا اور کینیڈا کی ہم بات نہیں کرتے, امریکہ, تو ہمارے ایجنٹس وہ ذمہ دار ہوں گے غیر قانونی فنڈنگ کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 ایجنٹ نہیں ہے, 2 کمپنیاں ہیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے مطابق اگر یہ پروو ہو جاتا ہے جو آپ کے الزامات ہیں, ایلیگیشنز ہیں سارے, تو اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ کیا آپ کو بتایا گیا اپنی ٹیم کی طرف سے؟ اس کیس کے بہت دوررس اثرات پڑیں گے اگر تو یہ فیصلہ جو ثبوت ہے اس کی بنیاد پہ آ جائے. یہ اس کا جو بڑا مقصد ہے نا, اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو قانون کے نیچے لائیں. الیکشن کمیشن کی یہ پرائمری ذمہ داری ہے جو سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے. تو اگر تو یہ جو فیصلہ آتا ہے کہ جی ہاں جو میرے تمام الزامات ہیں یہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر رائے کریں, تو جتنے لوگ ان مالی معاملات میں انوالو تھے, ایک تو یہ کہ وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اور ان پہ شاید آیات پابندی بھی لگ جائے. آپ نے کیا عمران خان صاحب کو بھی نامینیٹ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں مالی کرپشن میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ یہ جو 23 بینک اکاؤنٹ ہیں جن میں اکثریت چھپائی گئی ہے, ان کا پرنسپل سیکریٹری عمران خان صاحب خود ہیں, اور اس کے علاوہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان اکاؤنٹ. ٹاپ لیڈرشپ میں کون کون ہے جن کے نام آپ نے دیے ہوئے ہیں؟ رہنے دے نام سر وہ تو ویسے ہی دے چکے ہیں, ہمیں بھی بتا دیں. وہ ڈاکومنٹس میں موجود ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی دیکھیں نا, وہ پھر میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا کہ ان پہ الزام لگ گیا, ان کے اوپر دھبا لگ گیا. میرا مقصد یہ نہیں, میرا مقصد ہے ان کا ایک بورڈ ہے فائنانس کا, بورڈ کو
वो तमाम नाम सबके सामने, इनके नोटिफिकेशन होते हैं, जो फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं, जो चेक्स जो इन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करते थे, वो रिकॉर्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास कि जी ये अकाउंट्स ये लोग उसको ऑपरेट करते थे, इसमें इतने बड़े पैमाने पे पैसा आया, वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो पैसा कहाँ गया कहाँ। सर टोटल रकम कितनी है जो फंड की सूरत में आई जिसको आपने अपने केस में ज़ाहिर बनाया होगा? मैं आपको तफसील भेज दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका से, सऊदी अरब से, देखिए आप सऊदी अरब की मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब से इनके जो नुमाइंदे थे वहाँ सऊदी अरब में जुल्करनैन अली खान, वो आजकल यूटिलिटी स्टोर के चेयरमैन है, तो वो खुद वीडियो पे आके रिकॉर्डेड है उनका कि जी मैं तो बहुत सबसे बड़ा मैं फंड रेजिंग करता हूँ मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में। हमने वो तमाम दस्तावेजी सबूत दिए। अब कोई उनसे पूछता, और वो एक उसमें से सऊदी अरब मिडल ईस्ट से एक पैसा भी डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया। ठीक, यानी आपको अमाउंट का अंदाजा नहीं है कि टोटल रकम कितनी है जो फंडिंग का जो केस है? बिल्कुल अंदाजा है। तकरीबन कितनी होगी आप उस हवाले से? अरबों रुपए में हम बात करें, अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं सारी आपको सऊदी अरब की बाकी ये जो इस सालों में मैं सब आपको दे सकता हूँ। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, 19 तारीख को पीडीएम एहतजाज करने जा रही है, तो क्या आप पीडीएम के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं? आप भी उस एहतजाज का हिस्सा होंगे या वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, आपका उससे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? नहीं, पीडीएम ने ना तो मुझे दावत दी है, ना मैं उनसे कोऑर्डिनेशन में हूँ। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि ये एक कौमी सलामती का मामला है, क्योंकि जब एक सियासी जमात की इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग होती है ना, तो वो बेमकसद नहीं होती है, वो उसकी पॉलिसी पे असर होने के लिए होती है, और खासकर जब वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाए तो ये मामला और संजीदा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पीडीएम बल्कि पीटीआई की सेक्रेटरी लीडरशिप को उठ के कहना चाहिए खान साहब को कि खान साहब ये है, इसकी तमाम तफसीलात हम हमारे सामने रखें कि ये क्या है, क्या फंडिंग हुई, कहाँ से हुई है, क्योंकि ये कौमी फरीजा है सबका। ये सिर्फ ये तो देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक, अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अकबर एस बाबर, जिन्होंने बुनियादी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया, और उन्होंने अपनी तफसीलात सारी हमारे सामने रखी और बताया कि किस तरह इसमें जो पैसा आया मुख्तलिफ मुल्कों से, और वो अभी तक उसकी तफसीलात उस तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। आपके ज़ाहिर जो ओवरऑल एक सिनेरियो था फॉरेन फंडिंग केस का और पीडीएम का जो एहतजाज होने जा रहा है उसके हवाले से हमने बात की। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। भारतीय टीवी चैनल के एंकर अर्नाब गोस्वामी की लीक्ड व्हाट्सएप चैट के बाद हिंदुस्तान भर में एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के आम शहरियों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पे अर्नाब गोस्वामी की जो लीक्ड व्हाट्सएप चैट है उस पे अपना तबसरा करते हुए सभी की तरफ से तकरीबन ये कहा जा रहा है कि ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान ने पुलवामा का जो हमला था वो प्री प्लान था, एक इनसाइड जॉब थी। और अर्नाब गोस्वामी की चैट में जो स्क्रीन पे आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें ये वाज़े हो रहा है कि अर्नाब गोस्वामी को पहले से पता था कि हिंदुस्तान एक इनसाइड जॉब कर रहा है जिसमें एक बड़ा, जिससे कश्मीर के अंदर एक बड़ा हमला होगा, जिससे ओवरऑल जो खित्ते का जो सिनेरियो है वो तब्दील होगा। अब हिंदुस्तानी शहरियों का ये कहना है कि ये तमाम तर जो कार्रवाई की गई जिसमें 40 जवानों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। नाज़रीन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि एक तो ज़ाहिर ये हिंदुस्तानी शहरी और उनके इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है, उसके साथ साथ ये जो व्हाट्सएप चैट है इसको अगर स्क्रीनशॉट्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि अर्नाब गोस्वामी को उसके टाइम फ्रेम का भी पता है कि कितने बजे ये चीज़ होगी। तो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर एक टीवी एंकर के पास है तो इसका ये वाज़े मतलब है कि उसे रॉ की तरफ से ये फीड किया जा रहा है और रॉ ने उसे पूरा प्लान शेयर किया कि किस तरह सबसे पहले एक इनसाइड जॉब होगी, एक टेररिस्ट अटैक कश्मीर में करवाया जाएगा, पुलवामा का हमला होगा जिस हमले में ज़ाहिर बड़ी तादाद में डेथ्स होंगी और उन कैजुअलिटीज़ को बुनियाद बनाते हुए फिर इंडियन एयरफोर्स हरकत में आएगी और फिर बालाकोट में वो जिस तरह पेलोड फेंका और वो वापस भाग गए। तो ये तमाम तर चीज़ें अर्नाब गोस्वामी की चैट में जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिव ये कंटेंट है जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह हिंदुस्तान ने एक प्री प्लान्ड एक एक्शन किया कश्मीर में,
پلوامہ میں، جس میں 40 ہندوستانی فوجی مارے گئے، اور اس کے بعد اس حملے کو جواز بنا کے انہوں نے 2 مقاصد اچیو کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ ایک ظاہرہ ماحول بنانا تھا، پاکستان کے خلاف جس طرح کی وہ ایک فیک انٹرنیشنل لیول پہ لابنگ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایک تو وہ فائدہ اٹھانا تھا انہیں، اور دوسرا انہوں نے ہندوستان کے ایک عام آدمی کی سمپتھی گین کرنی تھی تاکہ بی جے پی الیکشن جیت سکے۔ تو یہ آج ہندوستان کے میڈیا میں، ہندوستان کے سوشل میڈیا پہ، ان کے سول سوسائٹی اور انٹلیکچوئلز میں اس معاملے پہ ڈیبیٹ جاری ہے۔ لوگ بڑا اس پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے 40 جوانوں کو قربانی کا بکرا بنا کے مودی سرکار نے اپنا الیکشن جیتا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہندوستان کی وہ ڈیموکریسی ہے، وہ سو کالڈ ہندوستان کی ڈیموکریسی کا وہ چہرہ ہے جو شاید دنیا کے سامنے خود ہندوستان ہی لا رہا ہے۔ اور ارنب گوسوامی کا جو چیٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے جس کا بڑا امپیکٹ آئے گا اس ریجن پہ، اور اس کے بعد پلوامہ اٹیک ہو جاتا ہے، اور پلوامہ اٹیک کے بعد پھر جو بالا کوٹ سٹرائک ہندوستان نے پے لوڈ پھینکے اور وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے آج ہندوستان کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا ہے جو وہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ہندوستان کی اپنی ایک کارروائی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک تو الیکشن جیتا جائے اور دوسرا پاکستان کو عالمی سطح پہ نقصان پہنچایا جائے پاکستان کی ساکھ کو۔ تو امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے شو کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے جو ہندوستان کے انٹلیکچوئلز اور سول سوسائٹی کی طرف سے ٹویٹر پہ ان ساری چیزوں کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں یا اس سے ہٹ کے ہندوستان میں جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں ان میں انڈیا کا ہاتھ ہے، اور ہندوستان یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو اس کی آڑ میں وہ پاکستان کو بدنام کر سکے، اور ساتھ اس کے پولیٹیکل مقاصد ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ ان کے فوجی جوان ہیں، چاہے وہ ان کے سول لوگ ہیں۔ تو یہ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آج ملک کی صورتحال پہ بھی، سیاسی صورتحال پہ بھی ہم نے بات کی، اور ملک کے علاوہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشوز تھے ان کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔